بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون صدق اللہ العظیم۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ اپنے خیال میں اللہ کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ فریب کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بڑا روگ ہے، بس اللہ نے ان کا روگ اور بڑھا دیا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ حضرات، اس سے پہلے کھلے کافروں کا تذکرہ ہوا ہے، اب یہاں سے اعتقادی منافقوں کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ منافق باب مفعلہ سے اس میں فاعل واحد مذکر ہے۔ نفاق اور منافقت اسلام میں دو رخی کا نام ہے۔ بظاہر آدمی زبان سے مومن ہونے کا اقرار کرے اور دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھے، لیکن دل میں کافر ہو، اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو، اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور اگر عقیدہ مومنانہ ہو اور عمل کافرانہ ہو تو وہ بھی دو رخی کی ایک شکل ہے، مگر اس کو منافق نہیں کہا جاتا بلکہ فاسق اور عاصی کہا جاتا ہے۔ پھر جاننا چاہیے کہ مکی دور میں منافقوں کا وجود نہیں تھا، اس لیے مکی صورتوں میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ مدنی زندگی میں ان کی ایک پوری جماعت بن گئی تھی۔ انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ شریک کار تھے، مگر حقیقت میں کافر تھے۔ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، عمل سے دکھاوا بھی کرتے تھے، مگر ان کا دل کافروں کے ساتھ تھا۔ ایسے لوگ اعتقادی منافق کہلاتے ہیں، مگر ان کا پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پس علامات و حالات سے کسی پر منافق ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا، اب ان کو جاننے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں، جن کے حالات اور معاملات مشکوک ہوں تو ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ بہرحال پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ مطلب یہ ہے کہ دل سے ایمان نہیں لائے جو حقیقت میں ایمان ہے، صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ منافق اپنے خیال میں اللہ کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ یہاں اللہ کا ذکر مؤمنوں کی تسکین کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی فریب نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہیں۔ در حقیقت منافقین مؤمنین کے ساتھ فریب کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا فریب انہی پر الٹ پڑے گا، ان کی دھوکہ بازی کا ضرر انہی کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو ان کی حرکتوں سے واقف کر دیں گے، اور مسلمان مؤمنین ان کے ضرر سے بچ جائیں گے، مگر منافق یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بڑا روگ ہے، بڑا مرض ہے۔ نفاق جیسا کہ بتایا ابھی کفر سے بدتر بد عقیدگی ہے، پس اللہ نے ان کا روگ اور بڑھایا۔
یعنی اسلام کی ترقی دیکھ کر ان کے دل کباب ہو رہے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک سزا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ہر دن ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، لہٰذا اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے اور نفاق سے اور دیگر روحانی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔